الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأواظبنا بلغ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میں نے اللہ کا فرمان پڑھا ہے آپ کے سامنے کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے نبی پر، فرشتے بھی اس کے درود پڑھتے ہیں نبی پر، اور اللہ کا فرمان ہے مومنوں تم بھی درود پڑھو نبی پر. اس میں مومنوں کو کہا گیا ہے، کسی اور کو نہیں کہا گیا. مومن پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اسٹیج کی زینت میرے مامو جان قبلہ پیر چند حسین نقشبندی صاحب، حافظ سجاد رضا قادری صاحب اور دیگر علماء کرام، طلباء کرام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے ہمارے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم و فرقان حمید میں سے ایک مختصر سے حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اطمینان دیتا ہے اللہ کا ذکر دلوں کو. لیکن کن لوگوں کے دلوں کو؟ سوال آ گیا کن لوگوں کے دلوں کو اطمینان دیتا ہے؟ کیا بت پرستوں کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے؟ فرمایا نہیں. سمو بکمن ہم فہم لا یرجعون. بولا کون لوگ ہیں؟ کیا فرعون کو اطمینان ملا؟ نہیں. فرمایا وہ تو غرق ہو گیا. کیا ابو جہل کو اطمینان ملا؟ کہا تبت یدا ابی لہب وتب. بولا پھر کون لوگ ہیں جنہیں اطمینان ملتا ہے؟ حکم ہوتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. بولا وہ کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں اور کیسے اطمینان ملتا ہے؟ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پوری آیت لمبی ہے، تفسیر کروں گا لمبا ہو جائے گا. فرمایا لا خوف لا خوف لا خوف. بولا کون ہیں؟ فرمایا وہاں نے کہا تھا نا الا ان اولیاء اللہ، ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. آج بابا جی کے مثال پہ آنے والوں جہاں پہ پہنچے ہو، آج لوگ پوچھتے ہیں کرامت کیا ہے؟ کرامت کہاں سے ثابت ہے؟ سائنس سے ثابت کرو، ہمارے نظریات سے ثابت کرو. میں کہتا ہوں بابا جی کو گئے ہوئے کم سے کم 150 سے زیادہ سال ہو گئے، 200 سال کے قریب گزر چکے ہیں. بابا جی کو دنیا سے وصال کیا ہوئے. میں ان کی آنچویں چھٹی پشت میں سے ہو کر میں کسی کو پھونک مارتا ہوں، اللہ شفا دیتا ہے. تو یہ کرامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کرامت نہیں ہے. اور تم کس کو کرامت کہتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، 4 مہینے 10 مہینے آپریشن لکھ کے دیا ہوا بندہ، اور ڈاکٹر کی تصدیق اس بات میں موجود ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپریشن کے بغیر کہ بندہ زندہ ہی نہیں بچے گا. یہاں اس ولی اللہ کے در پہ وہ آیا، اللہ نے اسے شفا دی. اطمینان یہ ہے اللہ کے ولیوں کے پاس جانے والوں کو بھی اطمینان اللہ نے دیا. اللہ کے ولیوں کے پاس جانے والوں کو بھی اللہ نے اطمینان دیا. اچھا پھر ہم جائیں گے تو کریں گے کیا؟ ہم ان کا چرچا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرے نہ شکر مت ہو جانا. مولا تیرا ذکر تو سمجھ آتا ہے، تو نے ہمیں بنایا، تو نے میری آنکھ بنائی، میں تیرا ذکر کروں.
تو ہمارا ذکر کیسے کرے گا؟ کہا ہم نے ہر کسی کو نہیں کہا ذکر کرنے کا، ہر کسی کو نہیں کہا۔ کل کچھ چپڑاسی اٹھ کے کہے میرا ذکر رب کر رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اور کہے میرا ذکر رب کر رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا کس کا ذکر کرتا ہے؟ مولا فرماتا ہے 1400 سال پہلے کربلا کا ایک میدان لگا تھا، آج بھی حسین زندہ ہے، آج بھی حسین لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ یہ ذکر ہے نا، اور کیا ہے؟ ذکر ہے نا تو کیا ہے؟ فرمایا غوث اعظم کو گزرتے ہوئے تقریباً 1000 سال کے لگ بھگ گزر چکے ہیں، آج بھی ان کا چرچا ہو رہا ہے، اور بھی اس سے پہلے بھی، اچھا ان سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، نمرود گزرا، شداد گزرا۔ کسی پروگرام میں آپ نے دیکھا تاجدار نمرود کانفرنس؟ کسی پروگرام میں دیکھا؟ اللہ نہیں دیکھا ہوگا، لیکن جب بھی دیکھا ہوگا آمنہ کے لال تاجدار ختم نبوت کا ذکر سنا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کیا بات ہے صاحبزادہ جب صاحب، بھی کیا بات سنا ہوگا تاجدار ختم نبوت کا ذکر سنا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کیسے راضی کرو گے؟ مولا راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب تو ہی بتا دے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ تشریف لائے میرے مامو جان قبلہ پیر الطاف حسین نقشبندی صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں ذکر کروں گا۔ مولا ذکر کیسے کرے گا؟ مولا ذکر کیسے کرے گا؟ فرمایا تم دیکھتے نہیں، تمہیں عقل نہیں ہے؟ لا یعقلون افلا تعقلون کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں۔ تمہیں عقل نہیں ہے، تم خود نہیں دیکھتے؟ 1000 سال بعد بھی چرچے ہو رہے ہیں، 150 سال بعد بھی چرچے ہو رہے ہیں، 200 سال بعد بھی چوری والے کے چرچے ہو رہے ہیں۔ تمہیں عقل نہیں ہے؟ تمہیں عقل نہیں ہے؟ فرمایا یہ چرچے کیوں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ ایسا کیا عمل کر لیا؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا تو اے محبوب آپ فرما دیں اپنی زبان نبوت سے، اپنی پاک و مطہر زبان سے۔ اب اللہ بھی جب بولتا ہے نبی کا وسیلہ ڈھونڈتا ہے، تبارک و تعالی فرماتا ہے کیا کہہ دیتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، بات پوری تھی، لیکن فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محبوب آپ فرما دیں ان لوگوں کو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، واقعہ ہی تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، واقعہ ہی تم اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، تو پھر کرنا کیا ہوگا؟ فرمایا میرے محبوب کے بارگاہ میں آ جانا، میرے محبوب خوش ہو جائیں، میرے محبوب تم سے راضی ہو جائیں، میرے محبوب تم سے محبت کرنا شروع کر دیں، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ ان لوگوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کے رسول کو راضی کیا۔ ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیا۔ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیا، آج بھی 150 سال بعد چرچے ہو رہے ہیں۔ پھر میں پوچھتا ہوں 150 سال بعد چرچے ہو رہے ہیں، 150 سال پہلے کوئی اور بھی گزرا ہوگا، 150 سال پہلے کوئی اور بھی گزرا ہوگا، کوئی نمرود کا چہیتا بھی گزرا ہوگا، کوئی شداد کا چہیتا بھی گزرا ہوگا، کوئی فرعون کا چہیتا بھی گزرا ہوگا، لیکن اس کا چرچا نظر نہیں آیا۔ لیکن جب بھی چرچا نظر آیا، علی کے ملنگوں کا نظر آیا، صدیق کے غلاموں کا نظر آیا، حضرت عمر فاروق کے جانثاروں کا نظر آیا، عثمان غنی کے محبان کا نظر آیا۔ ان کا کیوں نظر آیا؟ اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس وجہ سے ان کا چرچا آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا،
اور استانہ عالیہ بن بابا جی پہ آنے والے جتنے بھی دور و نزدیک سے محبین ہیں کیا بات، ان سے کیا ایک ہی گزارش ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لو. اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جب بھی چلیں گے آپ کو ایک لڑی تھامنی ہوگی، ایک لڑی تھامنی ہوگی. مولا وہ لڑی کون سی ہے وہ تو ہی بتا دے. اللہ واہ واہ واہ، مولا وہ صاحبزادہ لڑی صاحب کون آج تو سی؟ کمال، ماشاءاللہ مولا وہ ماشاءاللہ. لڑی کون سی ہے تو ہی بتا دے. فرمایا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا، علیہم من النبیین، نبی ہیں. پھر کون ہے مولا؟ نبی تو ہیں ہم سمجھ گئے، آدم صفی اللہ سے لے کر محمد الرسول اللہ تک نبی آگے سمجھ گئے. فرمایا والصدیقین، اللہ واہ واہ، مولا والصدیقین. اچھا صدیق میں سمجھ آگے، حضرت صدیق اکبر کے غلام صدیقین ہوں گے. صدیق وہ تو صدیق اکبر ہیں، ان کے غلام بھی صدیقوں میں شامل ہو جائیں گے. مولا کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا والشہداء، کربلا والے نہیں یاد؟ اللہ 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 اللہ، حسینیت، اونچی آواز میں زندہ باد، حسینیت حسینیت. کیا بات، والشہداء، تمہیں شہداء نہیں یاد کربلا والے؟ اچھا مولا وہ بھی یاد آگے. پھر فرمایا والصالحین، اللہ واہ واہ واہ، والصالحین. پھر نیک لوگ. اچھا مولا ہم کس طرف سے بڑھیں؟ فرمایا پہلے تم صالحین کی راہ ڈھونڈنا. صالحین مل جائیں تو وہ شہداء تک لے جائیں گے. اچھا شہید کا مطلب ایک گواہ بھی ہوتا ہے جس نے ہر چیز کی گواہی قیامت والے بھی دن دینی ہے. پہلا درجہ جب اس طرف سے چلو گے پہلے تم نے ڈھونڈنا ہے صالح. صالح مل گیا شہید تک لے جائے گا، شہید مل گیا صدیق تک لے جائے گا، صدیق مل گیا نبی کے غلاموں تک لے جائے گا، نبی کے غلام نبی کی بارگاہ میں نبی کے قدموں میں لے جائیں گے. نبی کے قدموں میں جب پہنچو گے اس درجے پر پہنچو گے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ 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 اللہ. پھر اللہ تم سے خود محبت کرے گا. پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے، پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے. آج مجھے بتاؤ میرے ماموں جان نے کسی کو پیسے دے کے کرایہ دے کے یہاں پہ بلایا ہو؟ کسی کو کرایہ دے کے بلایا ہے؟ نہیں نا. وہاں پہ کرائے بھی دیے جاتے ہیں. یہ پروگرام ہوتے ہیں، بڑے بڑے الیکشنوں کے مہمیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ پیسے بھی دیے جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ چرچے تو نہیں کسی کے ہو رہے ہوتے. جب بھی چرچا ہوتا ہے آمینہ کے لال کے غلاموں کا ہی ہوتا ہے. جب بھی چرچا ہوتا ہے آمینہ کے لال کے غلاموں کا ہی ہوتا ہے. سمجھ آ گئی، ایک بات سمجھ آئی کہ جو اس در پہ آیا وہی کامیاب ہوا، لیکن اس در سے جو لوٹ گیا پھر جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر در بدر در بدر، جو ہی خار پھرتے ہیں وہ مالینا.